हेलो गुड मॉर्निंग। मैं साकिब सलीम आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज फिर एक ख़ास और बड़ी अहम बात जिसके ताल्लुक़ से हम बात करेंगे और जिससे हम खुदा को सीख करेंगे ताकि वो हम पर इस बात को खोले। अज़ीज़ों, आज की जो एक ख़ास बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है मज़हब या खुदा का रूह। अज़ीज़ों, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ये स्कॉलर हल्के में यानी कि जो लोग तालीमी तौर पर बहुत ज़्यादा जो है वो नॉलेज रखते हैं, इल्म रखते हैं, और जो मैं ये कहूँगा इनमें से बहुत से ऐसे स्कॉलर्स भी हैं जो खुदा के रूह को फॉलो नहीं करते या उसकी हदायत में नहीं चलते, बहुत से ऐसे। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो इल्म के साथ साथ खुदा के रूह से भी भरे हुए हैं। सो आज हम देखेंगे कि खुदा का रूह जो है वो हमें कैसे हदायत करता है और क्या हमें खुदा के रूह की हदायत के मुताबिक चलना है और कैसे चलना है। बहुत शॉर्ट मैसेज मैं आपको दूंगा, और अगर आप इसे ब्लेस होना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैसेज को पूरा सुने। ये बहुत लंबा मैसेज नहीं है, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो है वो खुदा के नाम को जलाल मिले और खुदा के सही और दुरुस्त इल्म से जो है आप मामूर हो जाए और खुदा के जलाल के लिए आगे बढ़े। सो अज़ीज़ों, मैं बात करूँगा मज़हब और रूह की, खुदा की रूह की। अज़ीज़ों, मज़हब जो है इसका लफ्ज़ी मतलब तो कुछ और ही है, जो बहुत अच्छा मतलब है, यानी राह या रास्ता। यानी आप इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी वक्त की कमी की वजह से मैं इस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन अज़ीज़ों, मज़हब जिस तरह से एक टर्म है, इसको मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगा जो लोग फॉलो कर रहे हैं जिस चीज़ को, और वो ये है, लोगों ने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को जो है वो बनाया हुआ है। मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, ये इसका लफ्ज़ी मतलब नहीं, लेकिन ये लोगों ने अपनी ज़िंदगी का तरीक़ाकार बनाया हुआ है। मज़हबी लोग जो हैं वो एक ही तरीक़ाकार को फॉलो करते हैं। मिसाल दे रहा हूँ आपको, जैसे अगर उन्होंने इस बात को अपने दिल में तय किया हुआ है कि वो सुबह उठेंगे और 1 घंटा दुआ करेंगे, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप सुबह उठ के 1 घंटा दुआ में नहीं गुजार सकते, आप 2 घंटे गुजारें, 3 घंटे गुजारें। लेकिन मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये लोग जब दुआ करते हैं, जो खुदा के रूह को फॉलो नहीं करते, वो क्या करते हैं अजीज़ों, वो अपने बनाए हुए शेड्यूल को बस फॉलो कर रहे होते हैं। उसके साथ उनका दिली कोई ताल्लुक़ नहीं होता। दिली ताल्लुक़ क्या है, जब आपके अंदर से मोहब्बत निकलती है किसी के लिए। इसकी मिसाल दूंगा, मिसाल के तौर पर अगर आप अपने वालिदैन के साथ घर में रहते हैं, अपने आप वालिद के साथ घर में वक्त गुजारते हैं, तो अगर आप सिर्फ जो है उनके काम की हद तक उनके साथ रहेंगे या जो उन्होंने कहा वही करते रहेंगे और उनके साथ आप वक्त नहीं गुजारेंगे, उनके लिए आपके अंदर से मोहब्बत नहीं निकलेगी, तो अजीज़ों यकीन करें आपका आपके वालिदैन के साथ कोई रिश्ता नहीं। और खुदा का तो इससे भी बढ़कर जो है वो रिश्ता हमारे साथ होना चाहिए। अगर आपके अंदर खुदा की मोहब्बत आप महसूस नहीं करते, इवन फीलिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ फीलिंग्स हमेशा जो है वो सच्ची नहीं होती। फीलिंग्स जो है वो तब्दील होती रहती है। लेकिन क्या आपके अंदर खुदा के ताल्लुक़ से एक ख़ास उन्स और एक ख़ास तड़प आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर वो है कि वो मेरा बाप है और मैं उसके साथ जो है वो वक्त गुजारना चाहता हूँ। सो अगर ये नहीं है और अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ दुआ इसलिए कर रहे हैं ताकि आप खिदमत में आगे बढ़ जाएँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका बाप और बेटे का कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर आप क्या कर रहे होंगे? जब आप मज़हबी होंगे तो आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़राइज़ पूरे कर रहे होंगे, और ये फ़राइज़ ही मज़हब को जो है वो आगे बढ़ोतरी देता है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी या मसीहत जो है वो कोई मज़हब नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार है और ये आज़ाद तरीक़ाकार है। मैं ये बिल्कुल इनकरेज नहीं कर रहा, इस आज़ादी में जो है वो गुनाह बिल्कुल शामिल नहीं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बाइबल मुक़द्दस ये फ़रमाती है कि जो मसीह में हमें आज़ादी हासिल है उसे हम बदी का पर्दा ना बनाए, ये कहा गया है। सो ये इसका तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। सो मैं आपको बताने लगा हूँ, अभी हम ये भी सीखेंगे कि खुदा की रूह की हदायत कितनी ज़रूरी है और वो कैसे आप जान सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जब आप ये मैसेज सुनते हैं और आप महसूस करें कि आप खुदा के रूह को आप फॉलो नहीं कर रहे और आप ब्लेस हुए हैं कि आप अब अपनी ज़िंदगी के उस ख़ास तरीक़ाकार को जिससे आप तंग आ चुके हैं, आप उसको छोड़कर खुदा के रूह को फॉलो करना शुरू करें, तो फिर आप अपने लिए दुआ भी करें, इकरार भी करें जो आपसे गलतियाँ हुई, और फिर खुदा आप पर और ज़्यादा इस बात को खोल देगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप अज़ीज़ों मज़हब को ये ख़ास तरीक़ाकार को फॉलो कर रहे थे, आप उसी पर डिपेंड कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग इसलिए बाइबली इल्म हासिल करते हैं ताकि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो लोगों को उनका मुँह बंद कर सके।
وہ جو غیر مسیحی ہیں ان کا منہ بند کر سکے، وہ جو مسیحی ہیں ان کا منہ بند کر سکے، ان کے علم کے آگے کسی کو کوئی جواب نہ آئے، اس کا آپ کو کیا فائدہ ہے؟ اس سے دوسروں کو کیا فائدہ ہے؟ عزیزو، آپ کسی دوسرے کو انسلٹ تو کر رہے ہیں، آپ کسی دوسرے کو بحث میں ہرا تو رہے ہیں، لیکن عزیزو آپ خدا کو اس پر ظاہر نہیں کر رہے۔ کیا یسوع مسیح نے ایسا کیا؟ یہ اپنے آپ سے ضرور سوال کیجئے گا۔ اگر یسوع نے ایسا نہیں کیا تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھی سوال ضرور اپنے آگے رکھیے گا، اور خدا آپ پر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس تعلق سے ظاہر کرے گا۔ ایک خاص طریقہ کار جب آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو خاص طریقہ کار یا مذہبی ایک رولز اور ریگولیشنز میں پھنسے ہوتے ہیں، ایسے مسیحی کیا کرتے ہیں؟ وہ روز بائبل پڑھتے ہیں، روز بائبل پڑھتے ہیں۔ لیکن عزیزو، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، روحانی لوگ بھی بائبل پڑھتے ہیں، ان کا طریقہ کار فرق ہوتا ہے، وہ بھی ہم سیکھیں گے وہ کیا ہے۔ روز بائبل پڑھتے ہیں، لیکن ان کے بائبل پڑھنے کے پیچھے جو موٹیو ہے صرف یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی روٹین پورا کروں، مجھ پر یہ فرض ہے، مجھے یہ کرنا چاہیے، میں یہ کروں گا تو میں بہت برکت پا جاؤں گا۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جب آپ بائبل پڑھیں تو آپ کو برکت نہیں ملتی، نہیں عزیزو، اس کا بہت گہرا تعلق جو ہے وہ آپ کے انر کے ساتھ ہے، آپ کے ان سائڈ کے ساتھ ہے، اور یہ ضروری ہے۔ اور ان سائڈ کو جب بھی آپ جانا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے کوئی ریزن نہیں مل رہی، مجھے کوئی جسمانی ریزن نہیں مل رہی، مجھے کوئی لاجک نہیں مل رہی، تو سب سے پہلے آپ اپنے والدین کو دیکھیں، اپنے فیملی کو دیکھیں، کیا آپ کے اندر ان کے لیے محبت ہے؟ کیا آپ صرف ان کے لیے فرائض کو پورا کرتے ہیں؟ اگر آپ ایک بھائی ہیں اور آپ کی ایک بہن ہے، تو کیا دن رات جو آپ کے ایز اے بھائی فرض ہے صرف وہ پورا کرتے ہیں، یا اپنی بہن یا اپنے بھائی کے ساتھ مل کر آپ ایک اچھا وقت گزارتے ہیں جس میں آپ جو ہے اس کے ساتھ آپ کا رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے؟ جی عزیزو، بالکل اسی طرح سے خدا چاہتا ہے کہ جب ہم دعا کریں تو خدا کی طرف سے اس کے حضور جائیں، صرف ہم اپنی ضرورتوں کو اس کو سنانے نہ جائیں، حالانکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ضرورتیں بھی اس سے مانگیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، لیکن آپ کا طریقہ کار تبدیل ہو، آپ کا رشتہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ ایز اے باپ ہو، اور وہ آپ کو یہاں پر ایون محسوس بھی ہوتا ہو۔ بہت دفعہ آپ کو محسوس نہیں بھی ہوگا، بہت دفعہ آپ کو والدین کے تعلق سے بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ میرے والدین ہیں، لیکن ہم پھر بھی ان سے محبت کر رہے ہوتے، تو خدا تو اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ عزیزو، اب ہم روحانی طریقہ کار کی بات کریں گے، جو روحانی لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اور جو روح میں چلتے ہیں وہ کیسے جو ہے وہ خدا ان میں زندگی گزارتے ہیں۔ عزیزو، جو روحانی لوگ ہیں وہ خدا کے پاس دعا کرنے کے لیے اس لیے جاتے ہیں کیونکہ یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ وقت نہیں گزارا۔ وہ آدم کی طرح خدا کی جو ہے حضوری میں وقت گزارنا چاہتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہر وقت حضوری میں رہتے ہیں، وہ ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ تنہائی میں بھی خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، یسوع نے یہ کہا کہ ہم اپنے باپ کے ساتھ جو ہے وہ تنہائی میں اور سب سے سیپریٹلی جو ہے وقت گزارے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی ریلیشن شپ ہو اس میں پرائیویسی بہت ضروری ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے، میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ بہت اہم ہے۔ خدا کے ساتھ پرائیویٹ ان کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، خدا کے ساتھ باپ کی طرح وہ بات کریں۔ اگر وہ ایک دن ان سے دعا آگے پیچھے ہو جائے تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا کچھ چھوٹا، میں نے اپنے باپ سے بات نہیں کی۔ اور جب وہ بائبل مقدس پڑھتے ہیں تو وہ اپنے باپ کو سننے جاتے ہیں، اور وہ بائبل مقدس دوسروں کے لیے نہیں پڑھتے بلکہ اپنے لیے پڑھتے ہیں، اور اسی لیے خدا کا روح بھی ان پر مکاشفات کے ذریعے سے اس بات کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ عزیزو، بائبل مقدس کا صرف علم حاصل کر لینا جو ہے وہ اہم نہیں ہے، ایسا تو غیر اقوام بھی کرتی ہیں، اور وہ ان کے پاس صرف علم ہی ہے، خدا کا روح نہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دنیا جو ہے خدا کے روح کو نہیں پا سکتی۔ اگر آپ کے پاس خدا کا روح ہے تو پھر آپ صرف ایک سیٹ آف انسٹرکشن یا مذہب کو کیوں فالو کر رہے ہیں؟ کیوں آپ اس طریقہ کار کو فالو کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں، جو سیٹ آف انسٹرکشنز کو یا صرف مذہب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں عزیزو، یہ وہ لوگ ہیں جو دعا کرتے کرتے تنگ آ جاتے ہیں، کیونکہ ان سے دعا ہوتی نہیں، کیونکہ دعا تو ہم کرنا جانتے نہیں۔ بائبل مقدس یہ فرماتی ہے، خدا کا روح یہ جانتا ہے ہم کیسے دعا کر سکتے ہیں۔ بائبل مقدس وہ لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو صرف اور صرف اس موٹیو سے کہ وہ کسی نہ کسی کو یہ بات بتا سکیں، کسی نہ کسی کو جو ہے وہ ان سے بحث جیت سکیں، یا وہ پھر میسیج سنا سکیں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ میسیج سنانے سے پہلے جو ہے، جب آپ لوگوں میں خدا کے نام کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، خدا کی باتیں کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں میں یہ مت ظاہر کریں، آپ لوگوں میں جانے سے پہلے مت بائبل پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزو، خدا کا روح یہ چاہتا ہے ہم آزادی سے زندگی گزارے۔ خدا کا روح جو ہے یہ ہوا کے جھونکوں کی طرح ایک اٹرنس ہے جو آپ پر آتی ہے، آہستہ آہستہ آپ اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، اس کے روح کے ساتھ جب آپ وقت گزارتے ہیں۔ یہ کوئی خاص طریقہ کار نہیں ہے عزیزو، خدا کا روح جو ہے وہ ایک وقت میں ہو سکتا ہے آپ کو رات کو 3 بجے دعا کرنے کے لیے اٹھا دیں، لیکن ایک وقت میں ہو سکتا ہے
کہ وہ اگلے دن آپ کو کچھ اور طریقے کے ساتھ کسی اور وقت میں جو ہے وہ دعا کے لیے ابھارے، اور وہ جو دعا ہوگی وہ خدا کے روح کی ہدایت سے ہوگی، اور اس وقت میں آپ کا خدا کے پاس سے جا کے اٹھنے کو دل نہیں کرے گا، اور آپ اپنی زندگی جو ہے وہ گہرے میں تبدیل کر رہے ہوں گے، اور آپ روح کی ہدایت میں چل رہے ہوں گے۔ صرف خدا کا روح آپ کو روحانی چیزوں میں نہیں، زندگی کے ہر ایک طریقہ کار میں آپ کی مدد کرے گا۔ اور میں آپ کے سامنے ایک ریکویسٹ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ رومیو کا خط، اس کا 8واں باب پورا اسٹڈی کریں، بلکہ رومیو کا پورا خط ہی بہت خوبصورت ہے اس تعلق سے کہ آپ کیسے روح کی ہدایات کو مان سکتے ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ آیت پڑھوں گا، وہ ہے رومیو کا خط، اس کا 8واں باب، اس کی 14ویں آیت، اور اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ یہاں پر لکھا ہے لیکن جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اس کا مطلب جو خدا کے روح کی ہدایت سے نہیں چلتے وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ کیا آپ خدا کے بیٹے ہیں؟ اگر ہیں تو عزیزو جاننا شروع کریں کہ ہم اس کی روح کی ہدایت کے پیچھے کیسے چلیں۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔ اگر آپ اس میسیج سے بلیس ہوئے ہوں تو ضرور اس میسیج کو شیئر کریں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔